رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل کی، اور ہر صاحب کتاب پیغمبر کے بعد ہم نے اپنے رسولوں کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل کی، اور ہر صاحب کتاب پیغمبر کے بعد جو آنے والا نبی ہے نا، اس کے اوپر کیا ایمان کیا ہے، لازمی اور ضروری ہے، اور جو سابقہ کتاب ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے، ایمان ضروری، اور اقرار کیا ہے اس کا ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ میرے پاک پیغمبر، اگر یہ ہؤلاء کا کون مراد ہے؟ مکہ والے۔ اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم نے ان کے بعد ایسے لوگوں کو بھیج دیا نا جو اس مسئلے کا انکار نہیں کرتے، یعنی اس کو دل و جان سے کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام۔ قوم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام ہیں۔ ہؤلاء سے مراد مکہ والے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہم نے مسئلہ توحید بیان کیا، اگر یہ مکہ والے نہیں مانتے، نہ مانیں، اس کے بعد ایسی قوم آئے گی جو اس کو مانے گی، اور ان کی مثال وہ نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدع۔ میرے پاک پیغمبر، یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے کیا کی تھی؟ ہدایت کی تھی۔ فبہداہ مقتدع، آپ نے بھی کیا چلنا ہے؟ انہی کی راہ پر چلنا ہے۔ کیا؟ انہی کی راہ پر چلنا ہے، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کو ہم نے کتابیں بھی دی، نبوت بھی دی، صحیفے بھی نازل کیے، اور ان کو سیدھا راستہ بھی، صراط مستقیم والا راستہ بھی دکھایا۔ آپ نے بھی انہی کی کیا کرنا ہے؟ انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے۔ ایسے حالانکہ اس سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے اس سے مراد؟ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل جیسے جیسے انہوں نے عمل کیے، جیسے جیسے احکام شریعت ہے، ایسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر نبی کی شریعت کیا تھی؟ مختلف تھی۔ دعویٰ کیا تھا؟ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ ایک ہی تھا۔ آگے کیا تھا؟ شریعت جو تھی، جو ان کے احکام تھے، جو ان کے مسائل تھے، ہر پیغمبر کے کیا تھے؟ علیحدہ علیحدہ تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر، جس چیز کا ہم نے ان کو ہدایت کی، جس راستے کے اوپر ہم نے ان کو چلایا، تو آپ نے بھی کیا چلنا ہے؟ اسی راستے کے اوپر چلنا ہے، اور اسی مسئلے کو کیا کرنا ہے؟ بیان بھی کرنا ہے۔ قُل لا اسألکم علیہ اجرا۔ تو میرے پاک پیغمبر کہہ دیجیے ان سے، یہ جو میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں، تو اس کا میں آپ سے کوئی بوجھ نہیں ہوں، میں آپ سے کوئی اجرت وغیرہ نہیں مانگتا، کوئی میں آپ سے مزدوری نہیں مانگتا۔ ان ہیا، یہ نہیں ہے، الا ذکریٰ للعالمین، مگر یہ جو قرآن ہے نا، یہ جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ پیچھے سورت، بلکہ آگے اس کے اندر سورہ یونس کے اندر، تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم کو دعوت دی نا، تو کہا کہ یہ جو میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں آپ سے کوئی اجرت وغیرہ، مزدوری وغیرہ نہیں مانگتا۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ ہمیں اس لیے تبلیغ کرتے ہیں نا کہ جو جس زمین کے ہم مالک ہیں، باغات کے، چشموں کے، کار کے، کوٹھیوں کے، جو ہمارے پاس اقتدار ہے نا، آپ اقتدار لینا چاہتے ہیں۔ کیا؟ آپ اقتدار لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرتا ہے؟ تو اس مسئلے کی کیا دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے کہا اچھا، تو اس لیے ہمیں تبلیغ کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں پیو دادے کے دین سے ہٹا کر اور راستے کے اوپر تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ چلانا چاہتا ہے۔ کیا؟ چلانا چاہتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں غرضیں نہیں تھی، نہ ایک اقتدار چاہتے تھے، نہ کار چاہتے تھے، نہ مال و دولت چاہتے تھے،
کوئی بھی نہیں چاہتے تھے، حتیٰ کہ ان کو کیا کرنا چاہتے تھے، اللہ کے سیدھے رستے توحید کے اوپر کیا کرنا چاہتے تھے، چلانا چاہتے تھے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، نصیحت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے کوئی اجرت، کوئی مزدوری، کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا کہ مجھے آپ دولت دے دیں اور میری بات کو مانیں، لیکن میں یہ کیا ہے، قرآن جو ہے یہ کیا ہے، نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا نا، انہوں نے اس کی قدردانی نہ کی۔ اللہ کے توحید والے مسئلے کو، اللہ کی وحدانیت کو انہوں نے نہ مانا۔ پھر کیا کہتے ہیں، جس وقت پیغمبر ان کو تبلیغ کرتا ہے تو کہتے ہیں اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر کے اوپر تو اللہ نے کوئی چیز نازل بھی نہیں کی، تو کیسا پیغمبر ہے، تو کیسا پیغمبر ہے، بشر کے اوپر اللہ نے کوئی نازل کوئی چیز نہیں کی۔ تو ان کا مقصد کیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اوپر تان کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا، تان کرنا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بشر کے اوپر اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، تو کیسا پیغمبر ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کو جواب دیجئے، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، ہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، جو کیا تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، روشنی بھی تھی، حتیٰ کہ تم یہ بھی مانتے ہو کہ یہ کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، تم یہ بھی مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ کسی بشر کے اوپر کیا ہے، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو کیا موسیٰ بشر نہیں تھے، کیا موسیٰ بشر نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا، اور ورک کر کے اس کو کیا کر دیا، تمہارے اوپر کیا کر دیا، زہر کر دیا۔ اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا تھا آپ کے اوپر کیا کر دیا، واضح کر دیا، لیکن تم نے کیا کیا، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، تم نے اس کے اوپر اس کے مسائل کو کیا کیا، چھپا دیا۔ جو آپ کی نفسانی خواہشات کے کیا تھے، خلاف تھے نا، آپ نے ان کے اوپر کیا ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، اس کو اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا۔ تو رب تعالیٰ پہلے سے پارے کے اندر فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تعریف خود کرتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق خلاف مسئلہ ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس مسئلے کو کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ مسئلہ درج کرتے ہیں جو اپنی کیا ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق ہے، لیکن کہتے کیا ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیا اس کو کرو، اس کو پڑھو۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا کیا، ان کے اندر تحریف کی، تغیر تبدل کیا، اس کو اپنی حالت میں نہیں رہنے دیا، فویل، ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ پھر کیا کیوں کیا یہ، لتشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایک دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کی غرض کے لیے، کہ اصل مسئلہ جو تھا وہ عوام کے سامنے نہ رکھا، پیش نہ کیا، مسئلہ توحید والا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی ان کو نہ بیان کیا لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ یہ جو تحفے تحائف، یہ نذرانے ہمیں ملتے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے، یہ کیا ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تغیر تبدل کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ دنیا کی غرض کے لیے دنیا کا مال و دولت کما رہے ہیں۔ کیا ہیں، مال و دولت کما رہے ہیں، ان کی کیا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ کیا تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کو کیا کرتے ہیں، ملا دیتے ہیں، اور حق کو کیا کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں تُخْفُونَ کثیرا، تم بہت ساری چیزوں کو کیا کرتے ہو، چھپا دیتے ہو، اصل تورات کو اپنی حالت کے اندر نہیں رہنے دیا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تورات کے وہ غیب چیزیں، غیبیہ چیزیں ہیں، وہ سکھائی ہیں تم کو جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، ان کا علم آپ کو دیا، لیکن اس کتاب کو علم آ جانے کے بعد اصلی حالت میں آپ نے
نہیں رہنے دیا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نا یہ بھی اللہ نے نازل کی تھی۔ یہ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے نازل کی۔ اور یہ قرآن بھی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون، میرے پاک پیغمبر ان کو چھوڑ دو اپنے فضول کاموں میں، شغل میں، یہ کھیلتے رہیں۔ یہ کیا کریں؟ کھیلتے رہیں، ان کو چھوڑ دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن بھی، وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن بھی ہے، اور ایک کتاب ہے انزلناہ جو نازل کی ہم نے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن بھی ہم نے نازل کیا، جو کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ پہلی کتاب کو کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے، ان کے مضامین کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ جو مسئلہ تورات کے اندر بیان ہوا، جو مسئلہ انجیل کے اندر بیان ہوا، جو مسئلہ زبور کے اندر بیان ہوا، قرآن کے اندر بھی کیا وہی مسئلہ بیان ہوا۔ لتنذر ام القری ومن حولھا، میرے پاک پیغمبر اس قرآن کے ذریعے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس رہنے والوں کیا کریے؟ ڈرائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو کیا رکھتے ہیں؟ آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ اس قرآن کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ نمازوں کے اندر کوتاہی نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قرآن کے مطابق عقیدہ اور نظریہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہیں آتیناہم الکتاب، ہم نے دی تھی کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، فَإِن یکفر بہا، پس اگر انکار کریں ان باتوں کا، ہؤلاء یہ لوگ، یعنی مکہ والے، فقد وکلنا بہا، تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان پر، قومن وہ لوگ، لیسوا بہا جو نہیں ہیں ان کے بکافرین انکار کرنے والے۔ اولئک الذین ہدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت کی تھی اللہ نے، فبہداہ مقتدہ، سو ان کی راہ پر چلو، قل لا، کہہ دیجئے، اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کچھ اجرت، ان ہوا یہ نہیں ہے، الا مگر صرف، ذکریٰ للعالمین، نصیحت جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور قدر نہ کی انہوں نے اللہ کی، حق قدرہ جیسے حق ہے اس کی قدر دانی کا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب انہوں نے کہا کہ نہیں نازل کیا اللہ نے، علی بشر من شیء، کسی انسان پر کچھ بھی، قل، کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر، من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جو لایا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام، نورا وہدی للناس، روشنی اور ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا، کہ بنا رہے ہو تم اسے ورق ورق، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اسے کچھ کچھ، وتخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو بہت سا حصہ اس کا، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائی جو تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے۔ قل اللہ، کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر، اللہ ہی نے اتاری تھی، ثم ذرہم فی حوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجیے انہیں اپنے فضول شغل میں کہ وہ کھیلتے رہیں،
وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے، انزلناہ جو نازل کی ہم نے، مبارک بڑی برکت والی، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، لتنذر ام القریٰ تاکہ تو ڈرائے اہل مکہ کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو، والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں آخرت کا، یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی بھی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔